اللہ تبارک و تعالی کی ایک پسندیدہ دعا ناممکن کو ممکن کر دے، غیب سے روزی ملنا شروع ہو جائے، وہاں سے ملے جہاں آپ کا گمان ہی نہیں تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے دسترخوان اتارا، بغیر محنت کے کھانا کھلایا۔ وہ صرف اس کے لیے نہیں، آج بھی اس دعا کا اثر ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسے ہی ملے گا جہاں آپ کا کوئی سوچ فکر گمان ہی نہیں ہوگا۔ وہ اللہ تبارک و تعالی کا کام ہے، کہاں سے دے گا، کیسے سبب بنے گا۔ وہ کل شین قدیر ہے، مسبب الاسباب ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ سے اچھی طرح سے مانگیں اور ایسا کوئی اللہ تبارک و تعالی کو وقت یاد دلا دیں کہ اللہ آپ نے اپنے بندے فلاں پہ رحم کیا تھا، میرے اوپر بھی ایسا کوئی رحم کر دے۔ یہ دعا پڑھو، انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسا فائدہ ہوگا کہ مجھے بھی دعاؤں میں یاد کرتے رہو گے۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ 1,00,000 مرتبہ یہ دعا 40 دن میں پوری کریں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی پوری زندگی محنت کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، گھر بیٹھے کھاؤ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسے اسباب بن جائیں گے جو کبھی آپ نے سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ آپ کا کبھی گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے مجھے کوئی کچھ مل سکتا ہے یا نہیں۔ وہ مسبب الاسباب ہے، ایسا سبب بنائے گا کہ گھر بیٹھے بٹھائے کھاتے رہو، خود کھاؤ اور اللہ کی مخلوق کو کھلاؤ، کھاؤ اور بانٹو، اپنے بچوں کو عیش عشرت کراؤ۔ اللہ تبارک و تعالی کل شین قدیر ہے۔ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے، یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ہمیشہ ان کی تقدیر اچھی ہوتی ہے اور غریب لوگوں کی ہمیشہ تقدیر بری ہوتی ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا مجبور کر رکھا ہے آپ کی تقدیر ہمیشہ بری ہو اور بڑے لوگوں کے بچے کسی کی بھی تقدیر بری نہیں ہو رہی، کوئی بھی مزدوری نہیں کر رہا؟ کیوں یار؟ کچھ عقل سے کام لے لو۔ محنت کا جہان ہے، یہ دنیا دارالاسباب ہے، سبب سے بنتا ہے۔ آپ محنت تو کرو نا، زیادہ نہیں، اور کو چھوڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالی کے بس ایسا عرض کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالی سے ایسی امید رکھو جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، چپک جاتے ہیں، بابا جی مجھے چاہیے، ابو جی، پپا جی، بس مجھے یہ چیز چاہیے تو چاہیے، اور کچھ نہیں دیکھتے کہ پپا کی جیب میں ہے یا نہیں ہے، اسی سے ہمارا کام نہیں ہے۔ لیکن پپا کی جیب تو خالی ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا خزانہ کبھی کم نہیں ہو سکتا، اسی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ مانگو اور اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کے ظاہر کرنے کے لیے، اپنی قدرت دکھاتے ہوئے، اپنے بندوں سے پیار و محبت کرتے ہوئے بار بار اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اعلان کرتے رہتے ہیں۔ مانگو، جو مانگے گا اسی کو ملے گا۔ دعا مانگو، بخشش مانگو، جو اپنی ضرورتیں ہیں وہ مانگو، خوب مانگو، جتنا مانگو گے اتنا ملے گا۔ مانگنے کا انداز کم از کم ایسا ہو کہ معافی مانگتے ہوئے کبھی آنسو بھی تو آئے، پھر دیکھو تو کیسا مزہ ہوتا ہے۔ نہ ملنے پہ شکر بھی ہو اور امید بھی ایسی ہو کہ بس ابھی ہو رہا ہے، ابھی میرا کام ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔
جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے مت کہو، ایسے مت دعا کرو کہ آپ چاہیں تو دے دے، نہ چاہیں تو نہیں۔ نہیں، کیوں نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بولو، یہ اس طرح مانگو کہ اللہ مجھے چاہیے، میری ضرورت ہے، مجھے دے دو، اور یقین ہو کہ وہ مجھے دے رہا ہے، ابھی میرا کام ہو رہا ہے، بس انشاءاللہ تعالیٰ ہو ہی جائے گا۔